ہستی پر نظر ڈالیے جس کو دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. 1400 سال گزر جانے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کی حکومت آج بھی نہ صرف ہندوستان, نہ صرف پاکستان, نہ صرف بنگلہ دیش, نہ صرف انڈونیشیا, نہ صرف عراق, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر, ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت چل رہی ہے. آج بھی کوئی حکمراں ہے, آج بھی ان کے دلوں پر کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا بڑا حاکم وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھ نہیں رہے پیپروں میں, پڑھیے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ پسند نہیں, شریعت کے ساتھ دخل اندازی برداشت نہیں, مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا, اسلام میں انٹرفیئر اگر کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. کیوں؟ یہ اسلام کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور آج بھی دنیا اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. آج بھی مسلمان اس اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں, آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اتنی جلدی عمل ہوا؟ بہار میں نتیش نے شراب بند کی, یو پی میں پکڑے گئے لوگ, وہاں بند ہوئی تو یہاں پینے لگے. یہاں بند نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ لیجئے بنارس کے اندر عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں اور انہوں نے شراب کی دکانیں بند کروائیں. جب مرد نہیں کرائیں گے تو عورتیں کرانے لگیں, اور عورتیں بند ہو رہی ہیں, جیلوں میں جا رہی ہیں, اور ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے بند. لیکن ان تمام ہنگاموں کے باوجود بھی شراب پر بندش نہیں لگ رہی ہے. سگریٹ, باقاعدہ سگریٹ کی ڈبی پر گورنمنٹ لکھ رہی ہے, سگریٹ بنانے والی کمپنیاں لکھ رہی ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. باقاعدہ اس کے پرچار میں آپ جتنے بڑے بڑے کینسر ہاسپٹلز ہیں, آپ چلے جائیے ٹاٹا میموریل بامبے میں, اور بامبے میں بڑے بڑے ہاسپٹل, دلی میں ایمس, جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے, وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو یہ کینسر کو نمنترن دے رہے ہیں. لہذا کینسر سے بچنا ہے تو بیڑی, سگریٹ, تمباکو کو چھوڑیے, شراب نوشی چھوڑیے. یہ باقاعدہ وہاں پوسٹ لکھی ہوئی ہیں, دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں, اور پمفلٹ اس کے چھپے ہوئے ہیں. سگریٹ کی ڈبیوں پر باقاعدہ سگریٹ کی کمپنیاں لکھ رہی ہیں, گورنمنٹ جانتی ہے اور لکھ رہی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اس کے باوجود سر عام دکانوں میں بک رہی ہے, اس کے باوجود دکانوں میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, قدغن نہیں, پابندی نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ابھی تک شراب حلال تھی, لوگ پی رہے تھے, محمد رسول اللہ نے بھی ابھی حرام کا اعلان نہیں کیا. حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول, شراب کے بہت نقصانات ہیں, بند کریے, اس کو حرام قرار دے دیجئے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں, شراب ان مکے والوں کے اور ان لوگوں کے گھٹی میں پلی ہوئی ہے, ان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں پلی ہوئی ہے. کھانا کھاتے ہیں تو شراب کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, یہ لوگ بناتے ہیں مٹکوں کے مٹکے بھر لیتے ہیں. اگر آج ہم شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں گے تو یہ لوگ شراب نہیں چھوڑ پائیں گے. اللہ کے رسول حضرت عمر سے منع کر رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کروں گا, لوگ نہیں چھوڑ پائیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ عرش والے نے قبول کر لیا, اور حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے مشورے کو قبول کر کے نبی اکرم کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے, اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتا ہے. اور جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے, آج شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور آج ہی محمد رسول اللہ کا قاصد گلیوں میں اعلان کر رہا ہے, آئے شراب بنانے والوں, آئے شراب کے مٹکوں میں شراب بھرنے والوں, آئے شراب کے ڈرموں میں شراب بھرنے والوں, آج تمہارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے, اور نبی اکرم نے مجھے بھیج کر یہ اعلان کروایا ہے کہ شراب آج کے بعد حرام قرار دے دی گئی ہے, لہذا شراب کو چھوڑ دو. جس نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان سنا, اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ کس کا اعلان ہے, اعلان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ
नबी का भेजा हुआ आदमी है भी या नहीं, नबी का साथी है, नबी के पास रहा है, नबी के साथ सोया है, नबी के साथ उठता है, नबी के साथ बैठता है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। ये कह रहा है कि नबी ने शराब की हुर्मत का ऐलान करवाया है, शराब वही की वही रोक दी, जो पी रहे थे उन्होंने वही रोक दी और नाली में डाल दी, जिनके घड़ों में और मटकों में शराब भरी थी उन्होंने शराब के घड़े उलट दिए, ड्रम उलट दिए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पर्गनाटिका का राइटर एक क्रिश्चियन राइटर है, वो लिखता है अपनी किताब इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, मक्के की गलियों में वो लिखता, मक्के की गलियों में। अब वो मक्का उसने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये वो जाने। मक्के की गलियों में शराब की हुर्मत का ऐलान हो जाने के बाद उसी दिन मोहम्मद के फॉलोअर्स, मोहम्मद के चाहने वालों ने शराब को उड़ेल दिया, शराब को नालियों में डाला, और उस वक्त मक्के की नालियां, मक्के की गलियां और मक्के के मोहल्ले और मक्के की बस्तियों में ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो और पानी पानी चारों तरफ नजर आ रहा था। इतनी जल्दी अगर किसी की आवाज पर लब्बैक कहा गया है, इतनी जल्दी अगर किसी के कानून पर अमल किया गया है, इतनी जल्दी अगर किसी हाकिम की बात मानी गई है, तो वो मोदी नहीं है, वो मनमोहन नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो अब्दुल्ला नहीं है, वो शाह सलमान नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो ओबामा और ट्रंप नहीं है। अगर इतनी जल्दी एक ही मौके पर, एक ही ऐलान पर पूरी की पूरी बस्ती शराब उलट दे और नालियों में बहा दे, अगर इतनी जल्दी किसी की बात पर अमल किया गया है और किसी का हुक्म माना गया है, तो वो हस्ती है सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों, इतना बड़ा हाकिम दुनिया ने आज तक पैदा नहीं किया है। आज भी वो अलग बात है कि मुसलमान ना समझे, एक अलग बात है, लेकिन आज भी आइए, इतना बड़ा हाकिम, लेकिन कभी अपने आप को हाकिम नहीं समझा, कभी उसने अपने आप को हाकिम नहीं समझा। मेरे भाइयों, ऑर्डर की जहां तक बात आई, हुक्म की, तो किसी ने यह नहीं पूछा कि आप इस जंग में जाने का ऐलान कर रहे हैं, इसमें मेरा जवान बेटा और एक ही बेटा है, अगर वो शहीद हो गया तो मेरे घर कैसे चलेंगे। नहीं, नबी ने कह दिया निकलो तो निकल गए। किसी ने यह नहीं कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है, मैं मैदाने जंग में जा रहा हूं और मेरा बेटा भी मैदाने जंग में जा रहा है, अगर हम दोनों शहीद हो गए तो मेरी बूढ़ी बीवी का देखभाल करने वाला कौन होगा। किसी ने यह भी सवाल नहीं किया। यह अलग बात है कि नबी की दूर अंदेशी थी कि नबी अकरम जब ऐसे माहौल को देखते थे तो कहते थे कि बेटे तुम जिहाद के लिए जाओ, और बाप से कहते थे नहीं तुम अपनी बीवी की खिदमत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी की देखभाल जरूरी है, और बेटे से कहते थे तुम मैदान जंग में जाओ। लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया, आए अल्लाह के नबी अगर मैं मैदान जंग में चला गया तो मेरी माँ का क्या होगा। आए अल्लाह के नबी अगर मैं मैदान जिहाद में चला गया तो मेरे बाप का क्या होगा। आपने बहुत से वाकया सुने होंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया सुना होगा, उनके बेटे अब्दुल रहमान का वाकया सुना होगा। गज़वे बदर के अंदर बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है, काफिरों का साथ दे रहा है, और अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैदान जंग में बार बार बाप यानी अबू बकर अपने बेटे की तलवार के नीचे चले आ रहे हैं, और बेटा देखता है बुढ़ऊ मेरी तलवार के नीचे बार बार क्यों आ रहा, हटो। बेटा देगा बाप, हटो मेरी तलवार के नीचे मरोगे, फिर कहोगे बाप बेटे ने मार, जल्दी हटो जल्दी हटो। कई मर्तबा बाप उन्हीं की तलवार के नीचे आए, और बेटे ने तलवार उठाई, देखा ये बाप भगा दिया, हटो कहां में। बेटा बाप आमने सामने। लेकिन एक दिन जब इस्लाम ले आया बेटा, खाने पे बैठे हैं, इधर मां बैठी, इधर बेटा, इधर बाप, इधर अबू बकर है, इधर अबू बकर की बीवी, इधर बेटा, और बेटे ने छेड़ दिया अम्मी खैर मनाओ बच गए मेरे हाथ से। कहा क्या हुआ बेटा। कहा मैदान जंग में, जंगे बदर में बार बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, और मैं देखता था ये बाप है, छोड़ देता था इनको, चल जाती तलवार तो। तजर्बेकार बाप था। क्या जवाब दिया बाप ने, बेटे अपनी मां को झूठी तसल्ली दे दो, बार बार मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। लेकिन तजर्बा बयान करो और गौर करके बताओ कि बार बार
میں تمہاری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا اور کسی کی تلوار کے نیچے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بار بار میں تیری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ کسی اور کی بھی تلوار کے نیچے آ سکتا تھا۔ اب بیٹا کہتا ہاں ابو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا راز تھا اس میں؟ اب باپ نے راز بتایا۔ کیا؟ باپ نے کہا بیٹے میدان جنگ میں میری نظریں صرف تجھی کو تلاش کر رہی تھی، بار بار میں تیرے قریب جاتا تھا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پہ مارنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کبھی پیر پھسل جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ، اور میں نیچے گر جاتا تھا اور تیری تلوار میری گردن پر آ جاتی تھی اور تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹے تو نے تو مجھے دیکھا میں تیرا باپ ہوں، تو نے چھوڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں یہ سوچ کر تیری گردن کاٹ دیتا کہ اس جنگ میں تو ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یہ میرے محمد رسول اللہ کے دشمن کی گردن ہے جس کو کاٹ کر میں نے تن سے جدا کر دیا۔ بیٹے میں تجھے محمد کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا اور اسی لیے میدان جنگ میں میں تجھے بار بار مارنے جا رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ سے تیری موت لکھی ہوئی نہیں تھی، میں تجھے مارنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اتنا بڑا حاکم وقت جس کی حکومت باپ کے دل پہ ایسی چل رہی ہے، ایسی چل رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے اور میں کس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی نظر میں یہ کہ یہ میرے حاکم کی، یہ میرے نبی کی، جناب محمد رسول اللہ کی دشمنی میں آیا، یہ ان کا دشمن ہے اور میرے ہاتھ سے مارا جائے تو رب اس کا انعام مجھے دے گا، رب اس کا اجر و ثواب مجھے دے گا۔ اتنا بڑا حاکم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ تھے جناب محمد رسول اللہ جن کی حکومت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر چل رہی ہے، اور حاکم ہونے کے باوجود اخلاق دیکھیے، کبھی اس بات کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں حاکم ہوں۔ وہ انس ہے جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال مسلسل، 10 سال، اور 10 سال کوئی معمولی مدت ہوتی ہے؟ 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال۔ حضرت انس چھوٹے تھے، 10 سال نبی کی خدمت کی اور 10 سال کے بعد اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں، 10 سال نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد انہوں نے تجربہ بتایا کہ ان 10 سالوں میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، بہت سی مرتبہ مجھے بلایا، کئی بار مجھے بلایا اور مجھ سے کہا آئے انس یہ کام کر دینا، کرو گے؟ میں کہہ دیتا تھا ہاں میں کر دوں گا، اور آپ یہ کہہ کر چلے جاتے تھے، پھر میں وہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ شام کو اللہ کے نبی لوٹ کر آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے انس تم کو جو کام کرنے کے لیے کہا تم نے کیا یا نہیں؟ میں سوچتا تھا مجھے ڈانٹیں گے، مجھے پھٹکاریں گے، میں جواب دیتا نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ میں نے نہیں کیا۔ میں یہ کہہ کر نبی کی نظروں سے نظریں ملاتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کہ اب میرے اوپر ڈانٹ پڑے گی، پھٹکار پڑے گی، لیکن میں جیسے ہی محمد رسول اللہ کو دیکھتا آپ مسکرا دیتے اور فرما دیتے کوئی بات نہیں انس ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا تو میں ہی کر لیتا ہوں۔ 10 سال کی پوری زندگی میں خادم تھا، میں نبی کا خدمت گزار تھا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، کبھی مجھے کسی کام کو کرنے کو کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتے یہ مت کرنا، لیکن میں کر ڈالتا تھا، میں کر دیتا تھا، تو آپ نے 10 سال کی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا اے انس میں یہ کام کو نہ کرنے کے لیے کہا تھا پھر تم نے کیوں کیا، اس کام کو تم نے انجام کیوں دیا، کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے۔ اتنا بڑا حاکم وقت، اتنا بڑا حاکم وقت، لیکن اپنی خادمہ کو آواز دے رہے ہیں
आओ, लड़की का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन लड़की आवाज तो सुन रही है लेकिन नबी के पास नहीं आ रही है, नबी के पास नहीं आ रही है। हजरत आयशा निकलती है, दरवाजा खोलती है, देखती है कि वो बकरी के बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसके साथ खेल रही है। अल्लाह के नबी से कहती है, अम्मा आयशा, अय अल्लाह के नबी, देखिए बड़ी शैतानी कर रही है आपकी खादिमा, वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है, आपकी आवाज उसके पास पहुंच रही है, लेकिन इसके बावजूद वो आपके पास नहीं आ रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है। अल्लाह के नबी को थोड़ा तैश आता है, आंखें सुर्ख होती है, गुस्सा भी आता है। आप कमरे से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उस लड़की को, उस खादिमा को, आप उसकी गोद में बकरी का बच्चा देखते हैं, फिर आप चाहते हैं कि उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं उसको 2-4 थप्पड़ मारूं। अल्लाह के नबी कान में मिसवाक लगाए हुए थे, आपने कान से मिसवाक निकाली और उस लड़की के करीब गए, लेकिन रुक कर आपने मिसवाक अपने कान में लगा ली और रोते हुए फरमाया, आए खादिमा, आज तूने मेरी बात सुनकर भी मेरे पास नहीं आई, दिल तो चाहता है कि मैं तुझे इस मिसवाक से पीटूं, इस मिसवाक से मारूं, लेकिन डरता हूं इस बात से कि मैं इस मिसवाक से भी तुझे मारूं तो मेरा ये मारना, मेरी ये सजा तेरी गलती से कहीं बढ़कर ना हो जाए, तेरी गलती से कुछ ज्यादा ना हो जाए, और कल कयामत के दिन मेरा इस पर कोई मुआखजा ना हो जाए, मेरा इस पर कोई सवाल और जवाब ना हो जाए, कहीं रब की अदालत में तू ही मेरे सामने मुकदमा दायर न कर दे। इसलिए जा, मैं तुझे नजरअंदाज करता हूं, मैं तुझे मारता हूं। इतना बड़ा हाकिम वक्त है, इतने बड़े हाकिम वक्त है, लेकिन अपने साथ गलती करने वाली खातिमा को भी एक छड़ी से भी, एक छड़ी भी, एक मिसवाक भी मारने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं, ये सोच कर कि मेरी मार कहीं इसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए, कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब एक हाकिम का कि दिल में खुदा का खौफ रहता है, अल्लाह का डर रहता है, तो फिर वो रियाया और पब्लिक के साथ भी बड़ा इंसाफ करता है, वो बड़े फूंक फूंक कर कदम रखता है। और यही हाल था जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब खुदा का खौफ, अल्लाह का डर और अपने से ऊपर भी कोई मेरे ऊपर हाकिम है, जब उसका डर और उसकी पकड़ का डर जब किसी के दिल से निकल जाता है, तो उसको हिटलर बनने में और हज्जाज बनने में देर नहीं लगती है। वो फिर खून की नदियां भी बहा देता है, फिर भी कान में जुआ तक नहीं रेंगता है। वो चाहे तो कभी भी पूरी की पूरी कौम को, एक समाज को कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला भी बता दे, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसानियत को जानवरों से मिसाल देने लगे, फिर भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर वाले का खौफ और अपने से बड़ी हुकूमत और अपने से बड़े भी हमारे ऊपर भी कोई हाकिम है, उसका डर जब किसी के दिल से निकल जाता है, तो फिर खून की नदियां भी बह जाती हैं, लोग हिटलर भी बन जाते हैं, और इसके बावजूद भी वो अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा कौन क्या करेगा। लेकिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जहां सबकी पकड़े ढीली हो जाती है, वहां फिर उसकी पकड़ काम आती है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े इबरतनाक वाकयात हैं जो मैं यहां पेश नहीं कर सकता हूं। बड़े बड़े साहूकार, चौधरी, सरमायादार और बड़े बड़े बादशाहों का अंजाम क्या हुआ है, और बड़े बड़े गरीब जिनके पास कई दिन फाके और गरीब और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं था, उनके हालात कितने अच्छे रहे, इन वाकयात पर कभी फुर्सत से सुन लेना। मेरे प्यारे साथियों, इबरत की जिंदगी जियो और लोर हासिल भी करो, और देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थे बड़े हाकिम है, लेकिन अपनी खातिमा को एक मिसवाक, हल्की सी चोट भी नहीं मार रहे हैं। ये वाकया सुनने के बाद आप भी अपने मातहतों के बारे में सोचो। आपने अपने नौकरों को कितना मारा होगा, आपने अपने नौकरों पर कितना जुल्म किया होगा, आपने एक हल्की सी छोटी सी गलती करने की वजह से पूरे दिन की तनख्वाह काट डाली होगी। आपने भी मेरे भाइयों जुल्म सितम किए होंगे। आप याद रखना, जितना तुम अपने नौकरों के ऊपर ताकत रखते हो, आपका रब आपके ऊपर उससे भी ज्यादा ताकत रखता है। आज तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तो कल हमारे साथ भी बुरा होगा। ये मत समझना कमा तुदीन तुदान, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके सामने दुनिया में अंजाम आना ही है, वो अपनी आंखों से भी इस अंजाम को देख लेगा। तो मेरे भाइयों, हाकिम थे, एक अच्छा हाकिम बनना है तो कैसे हुकूमत चलाई जाए सीखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो मौका भी याद करो, वो मौका भी याद करो
کہ آج تو حکومت اپنے ہاتھ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے. مکے کے کافر سہمے ہوئے, آج بدلہ لیا جائے گا. آج تو محمد مدینے سے مکے آئے ہیں اور آج تو صحابہ نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے. محمد رسول اللہ آج حاکم ہے. آج پتہ نہیں کیا ہوگا. آج تو ہماری پرانی زندگی کا حساب لیا جائے گا. ہم نے جن کو مارا آج ہمیں بھی مارا جائے گا. آج ہمارے قتل کا حساب, مال و دولت چھیننے کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا. لیکن آپ نے مکے کے ان کافروں کو دیکھا. آج بھی دل جیتنے کا ٹائم تھا. آپ نے بہت ہی معمولی سے جملے کہے اور لوگوں کے دل جیت لیے. آپ نے اسی موقع پر اعلان کر دیا, لوگوں اگر تم ڈرتے ہو کہ آج میں لوگوں سے حساب لوں گا, آج میں قتل و قتال کروں گا, جنگ کروں گا, لڑوں گا, لوگوں سے انتقام لوں گا, تو غلط بات ہے. یہ آپ مت سوچو. حضرت سعد تو یہاں تک کہنے لگے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو کچا چبا جانے کا دن ہے. جن لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائیوں کو مارا, ہمارے ساتھیوں کو مار کے مدینہ بھیجا, آج ہم ان کی بوٹی بوٹی کریں گے. آج تو ہم مکے پر قابض ہیں. آج تو مکہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں. آج ہم بھی بدلہ لیں گے. آج ہم بھی آئے کافروں تمہیں چن چن کر ماریں گے. لیکن حضرت سعد جہاں یہ اعلان کر رہے تھے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے, گوشت کا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے. وہی اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے, نہیں لوگوں سعد کی باتوں میں مت آنا. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا نہیں. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. پھر زبان رسالت سے اعلان نکلتا ہے, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو. ایک حاکم وقت ہے, حکومت ہاتھ میں ہے, مکہ کی باغ ڈور پوری طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جانثار صحابہ آپ کے ایک اشارے پر لوگوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن حاکم وقت اعلان کر رہا ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو. اس کو کہتے ہیں حاکم وقت, جو لوگوں سے بدلے کی بھاونا سے سیاست نہیں کرتا ہے. آپ نے سب کو معاف کر دیا ایک انداز سے, ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا, جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہیں ابو سفیان, آپ نے کہا جاؤ. ہندا بھی آئی, آپ نے کہا تم کون؟ کہا ہندا. چچا کی لاش یاد آ گئی ہے, میرے چچا کا پیٹ پھاڑنے والی, کلیجہ نکالنے والی, کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے والی اور اس کو تھوکنے والی ہندا. کہاں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, چچا کی لاش سامنے آ گئی, فرمایا جا ہندا, تجھے بھی معاف کر رہا ہوں, لیکن ایک گزارش بھی کر رہا ہوں, محمد بھی انسان ہے, میرے پاس بھی دل ہے, میرے پاس بھی دھاکنے والا دل ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے مت آنا آج کے بعد, اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. اتنے بہادر پیغمبر, لیکن دل آپ کے پاس بھی تھا, اپنے چچا کا درد آپ کو بھی تھا. ان کی لاش کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے, مسلح کر دیا تھا, ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا, اس کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا تھا, کلیجہ پیڑ پھاڑ دیا تھا, کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا, کھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی, تھوک دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کٹی اور مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھ کر آپ نے ہندا کی شکل دیکھی اور اس لاش کو یاد کیا, تو کہا ہندا میں نے معاف تو کر دیا تجھے, لیکن ایک گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. یہ حاکم وقت اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے مت آنا, مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس حاکم وقت کو کیا کہو گی؟ نئی سرکار آئی, اچھے کام ہو رہے ہیں, 2 مہینے ہیں, نئی دلہن جب آتی ہے تو
ससुराल में बहुत अच्छी तरह रहती है, नए कपड़े साबुन सब अच्छी तरह सास बहू सबका सास ससुर सबका ख्याल रखती है। वो तो 5-6 महीने के बाद पता चलता है कि दुल्हन सही है या गिरगिट की तरह रंग, तो 6-7 महीने के बाद पता चलता है कि कब बदलेगी। तो मेरे भाइयों, आते ही हमला हुआ सबसे पहले बूचड़ खाने बंद। क्या है? अवैध है। बहुत अच्छा काम किया, मैं तारीफ करता हूं इस काम की, चलो अच्छा काम किया। लेकिन सवाल यह है कि लाइसेंस मिलना चाहिए। चलिए, अवैध चीज सिर्फ एक ही आपको दिखी इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? कितने अवैध शराब के खाने खुले हुए हैं, इस पर नजर नहीं पड़ी है। कितने अवैध चकले खाने चल रहे हैं जहां सिर्फ डांस की परमिशन मिली हुई है, लेकिन डांस की आड़ में जिस्म फरोशी हो रही है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे हैं। कितने अवैध सट्टे खाने खुले हुए हैं, बाकायदा एक का 80 रुपया मिल रहा है। आईपीएल मैच और ये सब मैचों में सट्टा जम के चल रहा है और अवैध सट्टे खाने खुले हुए हैं। कोलकाता जीतेगी नहीं, पंजाब जीतेगी तो इतना मेरा उतना मेरा, एक का 80 मिल रहा है। एक मेरा, अगर हार गए तो 80 दूंगा, जीत गए तो तू एक देना, एक का 80। और बाकायदा मेरे भाइयों, ये नाक के तले हो रहा है सरकार के, लेकिन ये अवैध चीजें उनको नहीं दिखाई दे रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए। और मैं दुआ भी करता हूं कि अल्लाह इस नई हुकूमत को सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दा जो मोदी जी का था, ये लेकर चलने की तौफीक दे, प्रेरणा दे। हम मुसलमानों को भय है, डर है, खुलकर कहता हूं है। इस डर को हटाने की कोशिश करे गवर्नमेंट, हमारे दिलों को जीतने की कोशिश करे। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दहशत गर्दी की नजर से न देखा जाए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान का चश्मा लगाकर पाकिस्तान की नजर से नहीं देखा जाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे। हमको पाकिस्तान के नजर से मत देखो, हर ताड़ी वाला आतंकवादी इस नजरिए से मत देखो। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर हम जन्म होंगे। और इस मिट्टी से इतना प्यार है कि हम यही की मिट्टी में ऐसा मिलेंगे कि मरने के बाद भी हम इस मिट्टी को छोड़ने का नामो निशान नहीं लेंगे, मिलकर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी देशभक्ति पर शक मत करो, हम देशद्रोही नहीं हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। चश्मा लगाकर देखो, याकूब मेमन इसलिए गुनहगार था, फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था क्योंकि आतंकवादी जिन्होंने संसद भवन पर हमला किया था वो उसकी गाड़ी पर बैठकर आए थे और संसद भवन पर हमला हुआ था। गाड़ी उसकी थी, नेम प्लेट उसकी थी, सब कुछ साबित हो गया, तख्तेदार पर लटकाया गया। मेरे भाइयों, मालेगांव बम धमाके में जिस गाड़ी में असलहा था, जिस गाड़ी के अंदर असलहा का सामान भरा हुआ था और जो पकड़ी गई मौके वारदात पर, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। अगर एक तरफ याकूब मेमन के नाम पर गाड़ी है, अगर इस गाड़ी का होना ही उसको मुजरिम बना सकता है, तख्तेदार पे लटका सकता है, तो यही केस तो दूसरी जगह भी मौजूद था, फिर उसको हमारी हाई कोर्ट क्लीन चिट कैसे दे देती है? ऐसे सवालात एक नहीं, हजार हैं, हजार। हमारा दिल जीतने की कोशिश करो, हमारी बेवफाई बताओ कि कहां है। हमें यह बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर कौन सी गद्दारी हमने की है। हमारा माजी पढ़कर देख लो, वीर अब्दुल हमीद की तारीख पढ़कर देख लो, अबुल कलाम आजाद की तारीख पढ़कर देख लो। जब जिन्ना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े जब हुए थे, यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां जिन्ना, लेकिन उस वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से कोई रोक रहा था तो उस वक्त एक ही शख्सियत थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कह रही थी, आए मुसलमानों, मेरी दूररस निगाहें
मना कर रही है कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर जाओ, मत जाओ। तुम्हारी ये हिस्टोरिकल बिल्डिंगें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारी ये मस्जिदों के मीनारे तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारा लाल किला तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें दिल्ली की जामा मस्जिद रोक रही है। हमारी दूरअंदेशी कह रही है कि पाकिस्तान का वजूद तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बढ़ जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन जिन्नाह को वजीर आजम बनना था, इधर जवाहरलाल नेहरू को बनना था, दोनों ने अपनी अपनी मन की बात की और दोनों की मुरादें पूरी हुई और इधर हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया। उस वक्त भी वफादारी की थी और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने वाला था तो अबुल कलाम आजाद था। मेरे प्यारे भाइयों, वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी हमारे सामने है। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाला, अपने आप पर खुद का बम धमाका करके 60 पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा देने वाला अगर कोई है तो वो अबुल कलाम आजाद है। मेरे भाइयों, वो वीर अब्दुल हमीद है, लेकिन आज उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको इतिहास की किताबों से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों के बाद इस देश के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम को भी निकाल दिया जाएगा, जो इसको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। हमारी कुर्बानियां बताओ कहां नहीं है, हमारी बेवफाई बताओ कि तुम्हें कहां नजर आई है, कहां नजर आई है। ये कह देना बहुत आसान है कि जो भी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही होता है। अगर आप इसको दूसरे नजरिए से अगर आप लेंगे तो दूसरे नजरिए से इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि 8 साल, 10 साल और 15 साल के बाद जब कोर्ट बरी करती है तो फिर बाइज्जत उसको बरी करती है, वो भी एक मुसलमान ही नजर आता है। मेरे भाइयों, इसको दूसरे नजरिए से भी आप देखने की कोशिश करो, दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करो, लेकिन जब तक उसको बाइज्जत बरी किया जाता है तब तक उसकी 15 साल और 20 साल की जिंदगी बेकार हो जाती है। अब वो किसी काम का नहीं रहता है, कौन वापस करेगा? हम बेवफा नहीं हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में है, पाकिस्तान से ज्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुझे यहां खुलकर बोलने की आजादी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें नमाज और रोजा रखने में और अपनी मस्जिदों में इबादत करने में हमें सहूलत है। पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाए तो डर लगता है कि कहीं बम धमाका ना हो जाए। कौन सी तालीम है ये? इस्लाम कहां कहता है कि ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया जाए और ट्रेन पे सफर करने वाले बेकसूर मुसाफिरों को जो है मारा जाए, ट्रेन उलट दी जाए, ट्रेन के डब्बे उल्टा दिए जाए। लेकिन हर मुसलमान को पाकिस्तान का चश्मा लगा के मत देखो। घोड़े को अगर चश्मा, हरे रंग का चश्मा लगा दो उसकी आंख में तो वो तो जर्जिस को भी खा जाएगा हरे रंग की घास समझकर। आप हर मुसलमान को अगर पाकिस्तान के चश्मे से देखेंगे तो आपको आतंकवादी नजर आएगा, लेकिन हर मुसलमान में एक वीर अब्दुल हमीद बनने की सलाहियत है। अगर इस नजर से देखेंगे तो आप इनकी कदर करेंगे, इनके जज्बातों की कदर करेंगे। मेरे भाइयों, हर इंसान बुरा नहीं होता है। तो एक अच्छे हाकिम थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अच्छे बहादुर भी थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुरी एक अलग चीज है, वीर होना एक अलग चीज है, बहादुर होना एक अलग चीज है। बहादुरी के चर्चे इधर भी हो रहे हैं। अभी मैंने वीर अब्दुल हमीद, वीर का मतलब ही बहादुर, वीर अब्दुल हमीद का किस्सा सुनाया, बहादुरी। लेकिन बहादुरों के पास भी दिल होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बहादुर उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर बहादुर का बेटा मर जाए तो उसका दिल रोता नहीं है, यह मतलब नहीं है। बहादुर का मतलब यह है कि चैलेंज को कबूल करने वाला। अल्लाह के नबी कुश्ती देख रहे हैं, पढ़िए, रहमतुल्लिल आलमीन कुश्ती देख रहे हैं। कुश्ती भी किसकी हो रही है? आपस में। आप देख रहे हैं वही रुकाना जो जिला जीत चैंपियनशिप उसी को मिलती थी, ट्रॉफी उसी को मिलती थी। रुकाना को देखा, रुकाना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। रुकाना इस वक्त तक काफिर है। रुकाना जज्बात में आ गया और कहने लगा, मोहम्मद आओ आओ मंच पे आ जाओ, आओ लड़ो कुश्ती। आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कुश्ती, देख रहा हूं कौन जीत रहा कौन हार रहा। आओ, आए मोहम्मद, मुझसे लड़ो। अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया, अगर तुमने मुझे चित कर दिया, अगर तुमने मुझे दांव दे दिया, अगर तुम मुझ पर हावी हो गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आपने कहा, रुकाना इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। अगर मैंने तुम्हें उठाकर पटक दिया तो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। आपने चैलेंज कबूल कर लिया। इसको कहते हैं बहादुर। और किससे चैलेंज कबूल कर रहे हैं? रुकाना से। और रुकाना कौन है? जिसने कभी भी
चैंपियनशिप हारी नहीं है, पूरी जिंदगी में एक बार भी जो शिकस्त न खाया हो, जब भी लड़ाई कुश्ती हुई उसी को ट्रॉफी मिली हो, उसी को अवार्ड मिला हो, उसी को इनाम मिला हो, लेकिन आपने लड़ने से मना कर दिया। जब उसने ये कहा अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे ऐ मोहम्मद तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जब इस्लाम का नाम सुना तो आपने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। आप मंच पर चले गए, हाथ मिलाया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, मैं शुरू करता हूं और मेरा भरोसा अल्लाह ही की जात पर है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। ये दुआ नकल की है काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये दुआ करने के बाद बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह ये कहकर जैसी उससे कुश्ती शुरू की और चश्मे ज़दन में ही उसको शिकस्त दे दी और वो चित हो गया। कहने लगा मोहम्मद नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। आपने कहा चलो दोबारा लड़ लो, चैलेंज, हाय हाय चैलेंज, चलो दोबारा लड़ लो। दोबारा फिर कुश्ती होती है, दोबारा आपने फिर पटक दिया। उसने कहा नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ। जैसे ही मैं कुछ संभलने वाला हुआ मेरी आंख छपकी और आंख छपकी और तुमने दांव मार दिया, मैं गिर गया, मेरी आंख में कुछ चला गया था। आपने कहा रुकाना, चल तीसरी बार लड़ ले, तीसरी बार लड़ ले। जो जज होता है, जो रेफरी होता है, जो बीच में जो कुश्ती लड़ाता है और हार जीत का फैसला करता है, उसने कहा रुकाना, ये बार बार क्या, कभी पैर फिसल गया, कभी आंख में तिनका, ये क्या कर रहे हो बार बार, ये तीसरी बार कुश्ती हो रही है, इसमें जो भी हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी आपने उसको उठाकर पटक दिया, शिकस्त दे दी, उसने भी हार तस्लीम कर ली। ट्रॉफी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिल रही है। आपने कहा ट्रॉफी एक तरफ रख दी, अभी नहीं ली। आपने कहा रुकाना, अपना वादा पूरा करो, तुमने कहा था कि अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। रुकाना कहता है मोहम्मद मैंने कभी वादा पूरा किया है जो आज करूंगा? मैं इससे पहले भी कभी मैंने वादे निभाए हैं क्या? तुम कैसे समझने लगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा? आपने कहा रुकाना, मैं तो यही समझता था, ये जानते हुए भी कि तुम वादा खिलाफी करने वाले हो, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत में मैं तुम्हारे स्टेज तक चला आया। आए रुकाना, अब अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो हम जबरदस्ती तुमसे कबूल करवा भी नहीं सकते, इसलिए कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना भी इस्लाम के अंदर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। फिर आपने वो ट्रॉफी उठाई और ट्रॉफी उठाने के बाद जो अवार्ड आपको दिया गया था वो अवार्ड उठाया और आप रुकाना के पास पहुंच गए। अरे रुकाना, इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, ये अवार्ड के मालिक तुम हो, ये तुम अपने पास रखो। हम तो इस्लाम की मोहब्बत में आ गए थे, अगर तुम ये चैलेंज नहीं देते तो मैं नहीं आता, और जब मैं नहीं आता तो ये जंग, ये कुश्ती तुम ही जीतते, और जब तुम ही जीतते तो ये ट्रॉफी अवार्ड तुम ही को मिलता। मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा? मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नामवरी नहीं चाहिए, मैं तो इस्लाम की मोहब्बत में चला आया कि तुम इस्लाम ला रहे हो। एक मुसलमान, एक आदमी और जहन्नम की अज़ाब से बच जाएगा, वो वाहिद हो जाएगा, कलमे तौहीद को कबूल कर लेगा। मैं तो इस मोहब्बत में चला आया। आए रुकाना, ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, तुम ये ले लो अवार्ड। वही अवार्ड की जंग थी, उसी अवार्ड को वो चाहता था। रुकाना को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो अवार्ड उसके हाथ में वापस कर दिया और कहा कि इस अवार्ड के हकदार तुम हो, तो रुकाना वो अवार्ड देखता है, वो ट्रॉफी देख रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देख रहा है। अब आप पीछे मुड़ गए और जाने लगे। रुकाना उस ट्रॉफी को देखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देख रहा है, फिर ट्रॉफी को देखता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देखता है, फिर ट्रॉफी देखता है, फिर नबी अकरम की शक्ल देखता है और फिर कहने लगता है आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा, रुकाना क्या हुआ है? ट्रॉफी मैंने तुम्हें दे दी है, अगर ट्रॉफी के लिए बुला रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा, इसके मालिक तुम हो, ये तुम ही ले लो।
اس نے ٹرافی اور ایوارڈ زمین پر اٹھا کر پٹک دیا, کہنے لگا آئے محمد ابن عبداللہ, یہ ٹرافی ایوارڈ میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ نے جب یہ کہہ دیا یہ ٹرافی کے حقدار تم ہو, اگر میں نہیں آتا تو یہ ٹرافی تمہیں کو ملتی ہے. میں تو اسلام کی محبت میں آیا, میں نے آج قریب سے آپ کے چہرے کو دیکھا, اور یہ ٹرافی جب آپ نے میرے ہاتھ میں دی, میرا ایوارڈ جب میرے ہاتھ میں واپس کیا, تو اس وقت میں نے سب سے زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا. آپ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا یہ شکل کسی جھوٹ بولنے والے کی نہیں ہو سکتی ہے. آئے محمد ابن عبداللہ, یہ ایوارڈ میں نے بھی زمین پر اٹھا کر پڑک دیا, اب مجھے وہ ایوارڈ دے دیجئے جو ایوارڈ مجھے جنت میں پہنچائے گا, جو ایوارڈ مجھے جہنم سے دور کرے گا. محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ. رکانا کے الفاظ تھے, ہاتھ یدکا ابایکا علی الاسلام, اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے, میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور رکانا باواز بلند زور سے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیوں, اس نظریے سے دیکھیے آپ کی بہادری کہ آپ نے رکانا جیسے پہلوان اور چیمپئن کے چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا. حضرت انس کا بیان ہے, حضرت انس بیان کرتے ہیں رات میں مدینہ میں کافروں نے شب خون مار دیا, حملہ کر دیا, رات میں بستی پہ حملہ کیا. لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے, زنجیریں لگا لی, لاک اپ بند کر لیا, دروازے بند کر لیے, اور وہ بستی میں شب خون مارا, حملہ کر دیا گیا. محمد رسول اللہ کو پتا چلا میری بستی پر کافروں نے حملہ کر دیا ہے, شب خون مارا ہے. آپ دروازے سے باہر نکلے, حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, آپ نے اس گھوڑے کو کھولا, اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور تلوار لے کر نکلے. اور آپ کو جب ان کافروں نے دیکھا تو گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, دوڑاتے ہوئے, تو وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے, وہ سب بستی چھوڑ کر نکل گئے. جب آپ ان کو بھگا کر واپس آ رہے تھے, ادھر لوگوں کو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ گھر چھوڑ کر نکل گئے. کافروں کو بھگانے گئے تو نبی کی جان کو خطرہ نہ ہو, اب وہ گھروں سے باہر نکلے, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوٹ کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ سو جاؤ, آرام سے اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ, میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر چلا آیا, میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر واپس آ گیا. میرے پیارے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بہادری کیا تھی. یہ بہادری, اور وہ اندازہ لگاؤ, شروع اسلام ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں, ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے, کافروں کا ایک وفد آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا, ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجے نے رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی اجیرن کر دی ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا, آپ سے شکایتیں کر کر کے بھی میں تھک گیا, اب آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روک پا رہے ہیں, میں ایک بچہ ساتھ لے کر آیا ہوں, اس بچے کو آپ لے لیجئے, یہ فلاں کا باعزت بچہ ہے, سردار کا بیٹا ہے, بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے, لیجئے, یہ اپنا بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, آپ اس کو پالیے پوسیے کھلائیے پلائیے, اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کیجئے, اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. جینا دوپہر کر دیا ہے اس نے میرا. ابو طالب نے جواب دیا, کیا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو, فیصلہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے, اس بچے کو میں لے لوں, بڑے سردار کا بیٹا ہے, بڑے اونچے گھر کا بیٹا ہے, اس بچے کو میں لے لوں, اس کو کھلاؤں پلاؤں, یعنی کھلا پلا کر ساڑ کروں, موٹا بناؤں, اس کو کھلا پلا کر میں موٹا تازہ کروں, اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے کو, میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کی بوٹی بوٹی کرو, اس کو کاٹو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو. واہ کتنا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو. آئے ابو طالب, اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے بھتیجے کا انجام بہت برا ہوگا, اس کو سمجھا لو. وارننگ دے کر چلے آئے. ادھر ابو طالب رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کو بلایا. جب نبی اکرم آئے, چچا جان آپ رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟
آپ نے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کاندھا پکڑا اور ان کو اپنے سینے سے چپکایا اور روتے ہوئے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. آج تو سودے بازی پر لوگ اتر آئے. آج مجھ سے تمہیں مانگ رہے تھے کہ میں قتل کروں گا. وہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنا بچہ لے کر آئے تھے کہ اس کو پالو پوسو. آئے میرے بھتیجے میرے جیتے جی زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا چچا بھی زندہ نہیں رہ پائے گا. چھوڑ دے میرے بھتیجے وہ دعوت تو پیش مت کر جس دعوت کو تو بار بار دے رہا ہے. میں جانتا ہوں تو سچا ہے, میں جانتا ہوں زندگی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے. تو اپنے چچا کو اور دن تک زندہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا. آپ نے چچا کی اس کمزور آواز کو سن کر آپ نے ڈھارس بندھائی, لیکن یہ ہمت بھرا جواب بھی دیا اور بہادری سے للکار کر کہا اے چچا جان ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے رہیے. اے چچا جان اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے. ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں توحید کی اس سے باز آ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے. پھر آپ نے اتنا جرأت مندانہ جواب دیا اے چچا جان اگر یہ لوگ اس چاند کو اس سورج کو اکھاڑ کر لائیں اور دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور چاند کو توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں, یعنی یہ کام ناممکن ہے, ممکن نہیں ہے, ایسا کر نہیں سکتے چاند و سورج کو توڑ کر لانا. لیکن اگر یہ چاند و سورج کو توڑ بھی لائیں دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ بھی دیں تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں. اے چچا جان میں یہ دعوت رب کے لیے دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا اور میرا رب مجھے انشاءاللہ میری حفاظت بھی فرمائے گا. آپ نے یہ کہا اور چل دیے. جب نبی اکرم رونے لگے اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چچا نے جب بہادری والا یہ جملہ سنا بھتیجے کے منہ سے اور بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو پکڑ لیا اور پھر سینے سے چپکا کر کہا بیٹے رونے کی ضرورت نہیں, بھتیجے آنکھوں میں آنسو میں نے تیرے نہیں دیکھے اور آج بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو دعوت دینا چاہتا دے, تو توحید کا پرچار کرنا چاہتا تو کر. آج کے بعد میں دیکھتا ہوں کس کی آنکھ تجھے تیری نظر کر کے دیکھتی ہے. جب تک ابو طالب کی روح باقی ہے اور ایک سانس بھی میرے اندر باقی ہے تب تک میرے بھتیجے پر کوئی تیری نظر کر کے دیکھنے کی بھی جرات کر لے. بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں, جا جا تو توحید کی دعوت پیش کر. میرے پیارے ساتھیو آپ کا یہ بہادری کا جواب تھا. آپ نے چچا سے بھی کہا کہ چاند و سورج بھی اکھاڑ لائیں تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آ سکتا. یہ بہادری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ایک ویر کے, ایک بہادر کے. نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. میرے پیارے ساتھیوں آپ اگر جج ہیں, آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا تو وہاں پر بھی روح رعایت مت دیکھیے. اور اس کے لیے بھی آپ نظر ڈالیے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. جنگ بدر آپ دیکھیے تو جنگ بدر کے اندر بھی وہ نقشہ نظر آتا ہے انصاف کا, اور وہ نقشہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کا چچا عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے اور آپ کا داماد ابو العاص جو زینب کا شوہر تھا گرفتار کر کے لایا گیا, اور جب پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر نبی اکرم رو دیے تھے اور وہ کراہ رہے تھے, وہ رو رہے تھے. رات میں ان کے رونے کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی تو اٹھ گئے اور دیکھا تو آپ بھی ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے. ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ چچا کے تکلیف کو دیکھ کر آپ رو دیے تو وہ چپکے سے گیا اور نبی اکرم کو دیکھا سو رہے ہیں, چپکے سے گیا اور اس نے حضرت عباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھے تو دیکھا عباس پیر پھیلا کر سو رہے ہیں. آپ نے سارے صحابیوں کو اٹھایا, کہا کیا منظر, کیا بات, تو فرمایا یہ بتاؤ کہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ہے. جھوٹ بول نہیں سکتے تھے. ایک صحابی اٹھے گا اللہ کے نبی میں نے. کہا آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ کہا کسی نے نہیں.
پھر آپ نے ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کیوں کر دی؟ کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ جب گشت کر رہے تھے آپ اپنے چچا کے پاس سے گزرے تو ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے، آپ کا رونا دیکھ کر مجھے برا لگا، میں نے دیکھا آپ اپنے چچا کے درد کی وجہ سے رو رہے تو میں نے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی۔ آپ نے فرمایا رونا ایک الگ چیز ہے، دل میں چچا کی تکلیف محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن تکلیف کو دیکھ کر انصاف کا خون کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ یہ بیڑیاں سب قیدیوں کی پڑی ہوئی ہیں، میرے چچا کی بھی پڑی ہوئی ہے، میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دینا اور سب کی ٹائٹ رہنا، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا نیائے ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، جاؤ ایسا ہر ایک قیدی کے ساتھ کرو، یعنی سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو، اور اگر سب کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ یہ تھا انصاف۔ جج بیٹلی کے ایسے اصول دنیا میں آج کوئی ہے کوئی؟ انصاف ملے گا آپ کو؟ انصاف یہ جو عدالتیں ہیں نا، کون سی وشو عدالت، کل سے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ پاکستان میں جو کلبھوشن کو جاسوسی کے آروپ میں سزائے موت سنائی دی تو مقدمہ وشو عدالت میں چلا گیا اور وشو عدالت میں پھانسی پر روک لگا دی گئی۔ وشو عدالت نے پھانسی پر روک لگائی۔ اس وشو عدالت سے پوچھو بنگلہ دیش کے اندر 70 علماء کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ کہاں تھی یہ وشو عدالت؟ کہاں تھی؟ بہت سے بے قصور صرف اس لیے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ اس وقت یہ عالمی عدالت کہاں تھی؟ مولانا جرجیس اتنا مت بولو، ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہو، پھر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسئلہ تو یہی ہے، اور میرے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی جاسوسی کے آروپ میں، اب اللہ جانے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے، لیکن پوری وشو عدالت لگ گئی۔ 70 علماء، 70 مولویوں کو پھانسی کی سزا، بہت سے اور بھی مسلمان پھانسی کی سزا، گوانتانا موبے جیل میں، اور پھلا کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا۔ وشو عدالت، عالمی عدالت خاموش کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے محمد لگا ہے، احمد لگا ہے، حسین لگا ہے، یہ سب نام لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ یہ ان ملک کا اندرونی معاملہ ہے، اور یہاں اندرونی نہیں عالمی معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پھانسی ہو جانی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں وشو عدالت کے اوپر ایک نظر ڈال رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر یہ مقدمے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کلبھوشن ہمارے بھارت کا ہے، ہماری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ، وہ آروپی نہیں ہے، بے قصور ہے، تو اس کو بالکل پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے ودیش منتری کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سلامت پاکستان سے بھارت لایا جائے، اور ہم سب ان کی ہمدردی میں شامل ہیں۔ مسلمان پورے ہندوستان کا ایک مسلمان کلبھوشن کے درد میں شامل ہے، اس کی ہمدردی میں شامل ہے۔ ہمارا اعتراض کلبھوشن کی پھانسی پر نہیں ہے، ہمارا اعتراض وشو عدالت، عالمی عدالت پر ہے کہ عالمی عدالت صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کے لیے کیوں زبان نہیں کھولتی ہے؟ اس وقت عالمی عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہاں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بین الاقوامی عدالت کیا کر رہی ہے؟ سیکت راشٹر کیا کر رہا ہے؟ اس موقع پر وہ امریکہ کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ کیوں نہیں وارننگ دیتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ کیوں ایسے؟ کیوں کتنے میرے بھائیوں چیختے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے علماء اور مولوی، لیکن چیخنے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ چیختے رہیے اور چلاتے رہیے، ریزلٹ کیا؟ 0/0۔ اتنا بڑا جج کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ چچا، ابھی وہ مثال اٹھا لیجیے ہندا والی جو ابھی میں نے دی،
ذاتی انتقام لینا ہوتا تو چچا کے لاش کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہندا کو اسی وقت سزا دے دی جاتی، لیکن نہیں، معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ حبار ابن اسود آپ کی بیٹی زینب پر حملہ کرنے والا آپ نے معاف کر دیا۔ 10,000 صحابہ کا لشکر جب گھستا ہے مکے کے اندر صحابہ اور نبی اکرم کے ساتھ، آپ نے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ جہاں ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے، ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے۔ ایک یہودی آپ کے گلے میں گریبان چادر ڈالتا اور مروڑتا ہے اور کہتا محمد میرا قرض دے، آپ نے کہا ابھی نہیں ہے، 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، 5 دن ہوئے، کہا مجھے آج ضرورت ہے، آج تو نہیں ابھی 2 دن باقی ہے، کل تک کی تو مہلت دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے۔ اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، آپ ظہر وہیں پڑھتے ہیں، آپ عصر وہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے امام بہقی کی سنن، آپ مغرب وہیں پڑھتے ہیں، آپ عشاء وہیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے رات بھر رات کو نہیں جانے دیا۔ حضرت عمر بھڑک رہے ہیں، صحابہ بھڑک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عمر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بول سکتے ہو، میں نے اس سے قرض لیا، اس نے مجھے قرض دیا، جاؤ تم لوگ۔ آپ رات بھر اس نے وہیں روکا، آپ نے فجر کی نماز وہیں پڑھی، لیکن صبح سورج نکلتے ہی کہنے لگا محمد میں امتحان لے رہا تھا، میں نے کل اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا آخری نبی بڑا 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 اچھے اخلاق پر فائز ہوگا، بہت بڑا خلق عظیم کا مالک ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اگر اس کو غصے میں کوئی کچھ بات کہہ دے گا تو اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیف وجدتنی، تم نے اپنی کتاب کے مطابق کیسی پائی میری صفت؟ کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسا میرے کتاب میں لکھا ہے آپ اس سے بھی بڑھ کر اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، آپ ظہر عصر مغرب عشاء یہاں تک کہ رات بھر رکے، فجر بھی آپ نے یہی پڑھی۔ آپ نے کہا پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یدک ابایک علی الاسلام، اور ہاتھ بڑھایا، اسلام قبول کر لیا۔ امام علامہ سیوطی میرے بھائی الخصائص کے اندر نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ یہودی وہاں اسلام لے آیا، جب وہ اپنے گھر گیا تو فاسلم الیہودی واہل بیتہ، یہودی تو پہلے مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے نبی اکرم کا اخلاق جب اپنے گھر والوں پر پیش کیا تو اس کا پورا گھر مسلمان ہو گیا، پورا گھر اسلام لے آیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں تک ججمنٹلی کے اصول ہیں تو آپ نظر ڈالیے، آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ نبی پر پتھر مارے گئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ نبی کی بیوی کو پر تہمت لگائی گئی اما عائشہ پر، وہی عبداللہ ابن ابی جو نبی کو گالی دیتا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، وہی عبداللہ ابن ابی جس نے نبی اکرم کو سب سے بڑا ذلیل کہا، لیکن آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا تھا آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ وہی رئیس المنافقین جب مرتا ہے، جب مرتا عبداللہ ابن ابی تو اس کا بیٹا روتے ہوئے آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا، مر گیا، چلیے میں جانتا ہوں کہ برا تھا لیکن میرا باپ تھا، اے اللہ کے نبی میری ایک گزارش ہے۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تمہارے بہت سے احسانات ہیں اسلام کے اوپر میرے اوپر، بتاؤ تو صحیح کیا فرمائش لے کر آئے ہو؟ مجھے دکھ ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرا باپ بڑا گناہگار تھا، مسلمانوں کی ماں عائشہ پر تہمت لگانے والا، آپ کو گالی دینے والا، میں جانتا ہوں میرا باپ بڑا ہی بدقماش تھا، اے اللہ کے نبی میرے باپ کی بخشش نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ میرا باپ تھا وہ، آپ جو چادر پہنے جو چادر اوڑے ہوئے، اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں گے میں یہ چادر اپنے باپ کی کفن کی جگہ پر رکھ دوں گا، کفن کے بجائے اس چادر میں اپنے باپ کو لپیٹ دوں گا اور اسی چادر میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اس چادر سے کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا شاید آپ کی چادر کی وجہ سے جب میں اپنے باپ کو قبر میں لٹاؤں اور دفن کروں تو شاید اس چادر کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے، اللہ میرے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اللہ کے نبی اڑتے اور وہ چادر اتار دیتے اور عبداللہ ابن ابی کو دے دے کے بیٹے کو دے دیتے۔ آئے عبداللہ ابن
उबई के बेटे ले जा। एक साहबी ने वो चादर लपक ली। अरे अल्लाह के नबी, जो आपकी बीवी को गालियां देता हो, तोहमत लगाता हो, जिंदगी भर जिसने आपको जीने न दिया हो सही से, और आप अपनी चादर उसको दे रहे हैं, उसको कफन की जगह पर आपने फरमाया ये चादर इसको दे तो जो मैंने दी है। फिर आपने उस साहबी से कहा अगर मेरी चादर इसकी कफन की जगह पर पहन ली जाए और इसको इसी चादर में लपेट कर अगर कब्र में दफन कर दिया जाए तो आए मेरे दोस्त है, मेरे साहबी, अगर मेरी चादर के ओढ़ने और पहनने से अल्लाह इसके पाप के अजाब में कुछ कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? मेरा नुकसान क्या है? अगर इसके पाप के अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आपने अपनी चादर उसको दे दी। जब चादर उसने कफन की जगह पर पहना दी तो अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे का फिर ख्याल आया क्यों ना मैं नबी अकरम से जनाजा पढ़ाने के लिए कह दूं, अगर अल्लाह के नबी दुआए मगफिरत कर दे तो शायद मेरे बाप की बख्शिश ही हो जाए। वो फिर आया, कहने लगा अल्लाह के नबी एक और गुजारिश है। आपने फरमाया बोलो क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी अगर आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें, नमाज़े जनाजा, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो पढ़ा देता हूं। आप उठ गए, जनाजे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, आप उस डेड बॉडी के पीछे आ गए। अब्दुल्ला इब्ने उबई के पीछे, हजरत उमर ने पीछे से कुर्ता पकड़ा, कमीज, अल्लाह के नबी इस मुनाफिक का जनाजा मैं नहीं पढ़ाने दूंगा जो जिंदगी भर आपको गाली देता है, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता है, मैं इसका जनाजा तो मत पढ़ाइए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अल्लाह के नबी हजरत उमर को समझाते हैं, आए उमर अगर मेरी दुआएं मगफिरत कर देने से, अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ देने से, अगर दुआएं मगफिरत कर देने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है, इसकी मगफिरत कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? छोड़ो छोड़ो, कुछ बात नहीं, वो गुजर गया। आप आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर में जिब्राइल अमीन आ गए, मना कर दिया 70 मरतबा भी दुआए मगफिरत करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आपने चेहरा घुमा लिया, आपने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, मेरा दिल तो चाहता था कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन अर्श वाले ने मना कर दिया। अभी जिब्रील आए और फरमाया आए मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाएं, इसके लिए दुआएं मगफिरत करें। आप तो अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी के दुश्मन, अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आप 70 मरतबा भी जनाजा पढ़ाएंगे तो कबूल नहीं करूंगा मैं आपकी दुआ। हट जाइए, आए मेरे आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया वरना मैं जरूर पढ़ाता। आप ये कहकर हट जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया ऐसा, लेकिन जब इंसाफ की बात आई और लड़ाई न्यायिक हुई और इस्लाम के लिए हुई तो आपने किसी को छोड़ा भी नहीं, आपने किसी को नहीं छोड़ा। वो गम दिया औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह अजीम हो गया है और ऐसा जुर्म मैं कर बैठी हूं कि उसके लिए मेरे ऊपर हद जारी होनी चाहिए, मैं संसार होने के लायक हूं, मुझसे जिना का सुदूर हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो? कहा हाँ। आपने साहबा से कहा देखो, कहा अल्लाह के रसूल होश में है। आपने कहा ले जाओ और पत्थरों से मार मार के संसार कर दो, लेकिन पता चला उसके पेट में बच्चा है। आपने कहा नहीं, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता, अभी पत्थरों से नहीं मारा जा सकता। मीडिया वालों गौर करो, इस्लाम में जिना की सजा पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना है, लेकिन उस औरत के बारे में जब पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अभी इस औरत को सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके पेट में बच्चा है, जबकि बच्चा नाजायज है, जिना की पैदावार है, जिसको हमारी जबान में हरामी औलाद, हरामी बच्चा कहा जाता है। लेकिन इस्लाम किसी नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता है और उसको भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जब नाजायज बच्चा और वो भी पेट में पल रहा हो, जिस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 हफ्ता और 1 महीने की हो, उस छोटे बच्चे को भी जब इस्लाम मारने की और गिराने की इजाजत नहीं देता है तो बेकसूर लोगों को मारने की इजाजत कहां से देगा? मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत की नजर से मत देखो, फिर कह रहा हूं,
हरे रंग के चश्मे से मत देखो, हमको इंसाफ की नजर से देखो। हम वहीं खड़े होंगे जहां वीर अब्दुल हमीद थे, जहां अबुल कलाम आजाद थे, जहां अशफाकुल्लाह थे। हम आज भी वही हैं। इस देश के साथ वफादारी आज भी हम करते हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि देश से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत करना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया और बताया है। ये हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ मामला है। हम उन हदीसों पर तो हम नहीं अमल कर रहे हैं और नहीं कहते हैं कि वो सही है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने वतन से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया है। यह आपकी तालीमात से यह साबित नहीं है। आप पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी जब मक्का छोड़ के मदीना गए तो मक्का छोड़ते वक्त आपने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ा और रोया, और रो रो कर आपने कहा, आए खाने काबा, आपने कहा मक्का मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, मुझे तेरे रहने वालों ने मजबूर कर दिया, और अगर मुझे तेरे रहने वाले और बाशिंदे मजबूर न किए होते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। ये वतन की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। अल्लामा शिबली ने भी सीरतुन नबी के अंदर लिखा है कि जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना गए तो मदीना जाने के बाद जब सोते थे तो आपका चेहरा सोते वक्त मक्के की तरफ हो जाता था। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है? तो आपने कहा, मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती है। मेरे भाइयों, ये तमाम वाकयात है। वतन की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने सिखलाई, मुल्क की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने सिखलाई, वतन के साथ वफादारी करना अल्लाह के नबी ने, हमारे इस्लाम ने बताया। हम कैसे भारत के दुश्मन हो सकते हैं? हमारे ज़मीरों में ऐसी चीजें शामिल नहीं है। आइए जरा देखिए, आपने क्या कहा, जब अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब वो बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अल्लाह के रसूल देखिए बच्चा पैदा हो गया, आपने कहा जाओ अब इसको सजा दे दो। लेकिन जैसे ही उसको ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल के आखिरी मर्तबा में इस बच्चे को दूध पिला दूं? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। उसने बच्चा ले लिया, चेहरा घुमा लिया, अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया और दूध पिलाया, और पूरा पेट भर के दूध पिलाया, और वो बच्चा मुस्कुराने लगा। उसके होठों पर दूध अल्लाह के रसूल को दे देती है, लीजिए अब संभालिए, ये आपके की अमानत है, आपको सौंप रही हूं। मीडिया वालों, नाजायज बच्चा है, पता नहीं उसका बाप कौन है, छूतछात इस्लाम में नहीं है, और ऐसे नाजायज बच्चे को भी अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। सीखो, ऐसे नाजायज बच्चे को भी अल्लाह के रसूल अपनी गोद में ले रहे हैं। वो औरत को सजा के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन नबी अकरम उस बच्चे के होठों पे लगा हुआ दूध देख रहे हैं। उस औरत को जो जा रही है कत्ल होने के लिए, आप उसको देखते हैं, कहते रोक लो, अभी इस औरत को सजा नहीं दी जा सकती है। औरत कहती है, अल्लाह के रसूल मैं जल्दी से सजा पाना चाहती हूं ताकि दोजख की सजा से बच जाऊं, और आप कह रहे हैं अभी सजा नहीं दी जा सकती है। आपने कहा इस बच्चे की ग़िज़ा अभी तेरी पिस्तान में मौजूद है, अभी ये बच्चा तेरा दूध पीता है, अभी इस बच्चे को दूसरी औरत का नहीं तेरे दूध की जरूरत है। अर्श वाले ने इस बच्चे को पैदा करने से पहले इसकी ग़िज़ा तेरी पिस्तान में भर दी है, और मोहम्मद किसी मासूम बच्चे का हक नहीं मार सकता है। अभी इस बच्चे को तेरा दूध पीने का हक है। जा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध न छोड़ दे और रोटी खाना शुरू नहीं कर दे, तब तक तुझे सजा नहीं दी जा सकती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए, आप तसव्वुर कीजिए, ये जज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक तरफ बच्चे का भी चेहरा देख रहे हैं, एक तरफ उस औरत को भी सजा देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का चेहरा सामने आ जाता है तो आप उस औरत की सजा को पोस्टपोन कर देते हैं, और जब वो बच्चा रोटी खाना शुरू कर देता और दूध छोड़ देता है, तब अल्लाह के रसूल कहते हैं, आए अल्लाह, अब मोहम्मद की अदालत में कोई बहाना नहीं है, इस औरत को छोड़ने का मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मेरे हाथ में होती गुंजाइश तो मैं और निकालता इस औरत को बचाने का, अब मेरे हाथ में कोई गुंजाइश नहीं है। साथियों, ले जाओ, अब इस औरत को संसार कर दो पत्थरों से मार मार कर, क्योंकि अब इस बच्चे ने रोटी खाना सीख लिया है, अब पल जाएगा और कोई इस बच्चे को पाल लेगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, ऐसा इंसाफ किया आपने, फिर उस औरत के सर पर पहला पत्थर पड़ता है, उसके खून का फव्वारा निकलता है, सर फट जाता है, और खालिद इब्ने वलीद के कपड़े खराब हो जाते हैं, और खालिद इब्ने वलीद ने खून गिर जाने की वजह से कपड़ों पर उसको गाली दे दी।
اللہ کے رسول نے 3 دن بات نہیں کی خالد سے. 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے, کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے, آپ ہم سے نہیں بول رہے ہیں, آج 3را دن ہے. آپ نے روتے ہوئے کہا خالد تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے, تم نے اس کو ناجائز بد چلن تک کہہ ڈالا ہے. خالد تمہاری زبان سے یہ جملے اچھے نہیں تھے. کہا اللہ کے رسول وہ بدچلن عورت, اور اس کے میں نے پتھر مارا اور پہلا ہی پتھر سے خون نکلا اور میرے کپڑوں پہ آ گیا تو میرے منہ سے نازیبا جملے نکل گئے. آپ نے کہا خالد زبان کو لگام دو, وہ عورت عادتاً بدچلن نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے گھر میں نہیں تھا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکی, اور دیہات میں جنگل میں جا کر پہاڑ کے دامن میں اس نے زنا کر لیا کسی آدمی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد اس کو احساس بھی ہو گیا اور اس نے اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ بھی کر لی. اے خالد تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم اس نے اپنے آپ کو زمین میں گاڑ کے اور چہرے پر پتھر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا, اپنے آپ کو ہلاک کر لیا اور اللہ کی عدالت میں کتاب و سنت کے قانون کے مطابق سزا پالی. تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو کیسی سچی توبہ کی ہے, اپنے آپ کو کیسا پاک صاف کر لیا ہے. اے خالد اس عورت نے سنسار ہو کر پتھروں سے مار کھا کر ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر جو جہنم کے قریب کھڑے ہو, ایسے جہنمیوں پر بھی اگر اس عورت کی ایک توبہ کو ڈال دیا جائے اور 70 پر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمیوں کی مغفرت ہو جائے اور 70 کے 70 جہنمی بھی جنتی بن جائیں. تم جانتے ہو اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ یہ مقام دیا اسلام نے عورت کو, یہ مقام دیا ہے اسلام نے عورت کو کہ اس سے غلطی ہوئی, سزا اس کو دی, لیکن اتنا بڑا مقام دیا کہ اس عورت کی توبہ کو ایسا قرار دیا کہ اتنی سچی توبہ ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائیں, 70 گناہگاروں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں. میرے بھائیوں یہ انصاف تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ججمنٹلی کے جب اصول آئے تو ایسے آئے جہاں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. تو وہیں ایسا بھی واقعہ آیا کہ چوری میں ایک لڑکی پکڑی گئی, فاطمہ نام ہے. کہا اللہ کے رسول پکڑی گئی ہے کیا کروں؟ کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول بڑے اونچے گھرانے کی ہے, لوگ بڑے طنز ماریں گے. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. اسامہ ابن زید کو پیش کیا گیا, کہا اس کی بھی سفارش نہیں مانی گئی, کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. کہا اللہ کے رسول لوگ بہت کچھ طنز ماریں گے. آپ نے کہا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے ہیں کہ ان کے امیر جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور غربا جب کوئی جرم کرتے تھے تو سزا دے دی جاتی تھی. جاؤ ہاتھ کاٹ ڈالو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. کہا اللہ کے رسول ہاتھ تو کاٹ دیا لیکن بہت برے حالات ہیں, لوگ بہت زیادہ طنز اڑا مار رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں لوگ بڑے بڑے امیروں کو نہیں دیکھا جاتا. اس موقع پر بھی نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے تھے وہ دنیا کی کسی عدالت میں آج نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے. پورا مدینہ چڑھا رہا ہے, پوری بستی اسلام کو کوس رہی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں, لوگ ساہوکاروں کے ساتھ یہ, اور اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا. اگر اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی, میرا اپنا لخت جگر ہوتا, میرا اپنا دل کا ٹکڑا ہوتا, تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, میں اس کو بھی ختم کر دے, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا, اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بھائیوں یہ ایک اچھے جج بننا ہے تو سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ماہر نفسیات ایک چیز اور سنتے چلو. میں جانتا ہوں باہر آنے کے بعد اتنے پروگرام کہ یہاں سے بھاگوں گا فوراً تقریر کر کے, کل الہ آباد میں پروگرام. میرے ساتھیوں ماہر نفسیات غور کیجیے. ایک نوجوان کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے آئیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول. جب وہ بیویاں مل کر واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک. سیکھو اعتکاف. اللہ کے رسول کی بیویاں ملنے آئیں اور آپ ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں. ادھر سے 2 انصاری نوجوان گزر رہے ہیں, انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول 2 عورتوں کو لے کر باہر نکل رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی سمجھ گئے شیطان ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں، کہیں ان کے دماغ میں الٹا خیال نہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ کوئی پرائی تو نہیں تھی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ دو نوجوان گزر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ان عورتوں کے ساتھ دیکھ لیا ہے، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ دونوں نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو اس سے پہلے ہی آپ ان کو بتا رہے ہیں، سنو یہ دونوں میری بیویاں ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ محمد کسی پرائی عورت سے بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اوپر شک کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں محمد کے کیا کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ میری بیویاں تھیں۔ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے۔ ذرا سوچو تو اس آدمی کے بارے میں جو ابھی اسلام لایا اور لاتے ہی کہنے لگا، اللہ کے رسول نے پوچھا اسلام لائے ہو کوئی خواہش ہے تمہاری؟ بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے، اسلام لایا، دیہاتی آدمی ہے، ابھی اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات ہے بتاؤ، کہا اسلام لائے ہو کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے مل سکتا ہوں جا کر؟ صریح الفاظ میں مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اے اللہ کے رسول ایک ہے، ہم اپنے ماڈرن ماحول کے حساب سے کہہ سکتے ہیں ہے کوئی گرل فرینڈ، جا سکتا ہوں اس کے پاس؟ صحابہ اس کو کوہنی میں ہٹ اللہ کے رسول سے کس چیز کی اجازت؟ چپ، وہ ایسے دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 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 ادھر آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ہم جیسے لوگ کسی نوجوان کو دیکھ ہٹ ہٹ کمینے کیا کر رہا ہے، آپ کہتے نہیں ادھر آؤ۔ کیا انداز دیکھیے، آپ نے اس کو قریب کیا، آپ نے اس سے کہا ادنو منی، میرے قریب ہوئی، ادھر آئیے، اس کو قریب کیا۔ امام بیہقی نقل کرتے ہیں جب وہ قریب ہوا تو آپ نے پوچھا اس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہاں۔ اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اب آپ نے اس سے بڑی نرمی سے پوچھا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کر لو گے؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، جو چیز اس سے چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں بہن بیٹی سب کے پاس ہے، اپنی ماں کے ساتھ جاؤ یہ کام کرو۔ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی کمبخت انسان، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ۔ او ہاں، ماں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، اچھا ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا او اچھا ہاں بہن کے ساتھ بھی، اچھا یہ بتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، کون اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ آپ نے کہا اچھا چلو بہن بیٹی ماں چھوڑو، خالہ کے ساتھ یہ کام کر لو۔ کہا نہیں، چچی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، چچی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، کچھ تو ہوگی۔ جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ آپ نے اس کو بڑے پیار سے جب اس طریقے سے سمجھایا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے پاک و صاف کر دے، میں اب آج کے بعد آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا۔ آپ نے اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی اللہ اس نوجوان کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کو حرام کاری سے بچا لے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے اللہ کے نبی نے مجھے اس حرام چیز سے روکنے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس تاریخ سے میری نظروں میں جتنے بھی حرام کام تھے میں ان تمام حرام کاموں سے بچ گیا، میں ان تمام حرام کاموں سے بچتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ ماہر نفسیات تھے، آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو کس انداز سے سمجھایا جائے۔ تو یہ چیز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ماحول اتنے نازک ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میرا معاملہ بھی ایک بڑھا
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں، لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں. تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تو ہم دور کر نہیں سکتے، وہ تو رہیں گی تو رہیں گی. لیکن تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں بنارس کی جماعت کا، میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا. یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوا میں راجنیتک لڑائی کہہ لو، سیاسی لڑائی کہہ لو، یہ 10 سال سے چلی آ رہی ہے. بدقسمتی سے وہ بھی مولوی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس نے اپنا وہ چولا بدلتا رہتا ہے. مئو میں بھی آیا تھا، اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے، بریلوی بلاتے ہیں تو وہ بریلوی بن جاتا ہے، شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے. اٹاوا میں جینیوں نے بلایا تو وہ جینی بھی بن گیا، اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. اس کو پیسہ چاہیے NGO کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرا اتنا بڑا NGO چل رہا ہے، اتنا بڑا مدرسہ، جبکہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے. چونکہ میں پورے مغربی UP کا امیر ہوں، میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس 2 بچے جب مدرسے میں نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں لکھ کر دوں. تو وہ 10 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے، اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں. تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھنسانا چاہا، لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے، 6 سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز کے ٹائم اذان کے بعد وہ نکلتی ہے، اور اٹاوا کا وہ مولوی 4 لوگوں کے ساتھ 4 4 ویلر یعنی 4 پہیے والی گاڑی لے کر گول گڈھا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے. وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڈھا پہنچتی ہے، جلالی پورے کی رہنے والی ہے، اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی 4 ویلر گاڑی پر بٹھال کر اٹاوا لاتا ہے. اور 4 دن ان 4 لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، کرہل، مین پوری اور اٹاوا، اس کو بہت سی جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، اس کے دماغ میں ایک بات بھر دی، اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین پہ بٹھا کر. اور اٹاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی. اٹاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے، اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو اس کو تھانے میں لے کے آئی. جب جیت پورا تھانے میں لے کے آئی تو وہ 4 دن میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی، اور 4 دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جیت پورا تھانے میں ہمارے خلاف FIR درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے 19/11/2015 کو، اور انہوں نے میرا زبردستی منہ پکڑا دن میں 2 بجے اور میرے ساتھ غلط کام کیا. لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو. اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں، میں جانتا ہوں، مشہور آدمی ہے. کہا نہیں تمہارے گھر کبھی آئے؟ کہا نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے. کہا تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور 2 بجے دن میں 19/11/2015 کو میرے ساتھ غلط کام کیا. تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے، وہ تو کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کئی مرتبہ بھاگی ہے. ابھی بھی دیکھیے 4-6 دن سے غائب تھی، اور میں نے اس لیے FIR نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت ہے چلی جانے کی. ہم مولانا جرجیس کو بالکل بے قصور مانتے ہیں، وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے. یہ باقاعدہ 4 شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے. لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا. اب وہ لڑکی کا جب 164 کا بیان ہوا، قلم بند بیان جس کو بولتے ہیں، اس میں اس لڑکی نے 15 دن کے بعد دوسرا بیان دیا. اس نے میں کہا مجسٹریٹ کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے، مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوٹلوں میں بلاتے تھے اور ہوٹل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے، اور میں 2 سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. تو جج نے پوچھا بھی اس سے میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی، 2 سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ؟ تو کہا نہیں وہ کہہ رہے ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں. تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جیت پورا تھانے کو الرٹ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کون سی ہوٹل تھی کون سی. اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی ہوٹل تھی، کس ہوٹل میں تم گئی ہو، 2 سال سے تم ہوٹل جا رہی ہو. تو لڑکی کا بیان ہے جو 4 شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ
میں ہوٹل جانتی نہیں ہوں, پہچانتی نہیں ہوں, اور اگر مجھے ہوٹل تک لے جایا گیا تو میں ہوٹل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی. ارے 2 سال سے تم جا رہی ہو تو ہوٹل نہیں, کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوٹل کون سی تھی, میں بھول گئی. پھر اس لڑکی کا میڈیکل کرایا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا نو لائف اینڈ ڈیڈ اسپرم سین, جو ہماری چارج شیٹ پر لکھا ہوا ہے, اور آگے بھی لکھا ہے نو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر, یعنی وہ شادی سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی ہے, اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن میں اریسٹ اسٹے لے چکا تھا ان تمام آدھار پر. لیکن مجھ سے میرا وکیل بولا اتنا زبردست گراؤنڈ, لڑکی ایف آئی آر میں کچھ بول رہی ہے اور 164 میں یہ بول رہی ہے, ہوٹل کا پتہ نہیں, میڈیکل میں. ارے تمہیں تو کھڑے کھڑے بیل مل جائے گی, آ جاؤ. تم کون ہے؟ ارے کیسے تم چلے جاؤ گے جیل کے اندر؟ اور میں اس وکیل کی باتوں میں آ گیا, حالانکہ مجھے نہ کوئی پکڑ رہا تھا نہ کوئی گرفتار کر رہا تھا. میں نے سوچا اس کیس کو ختم کریں, مقدمہ لڑیں اور باعزت بری ہو. لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سارے کام تو ٹرائل میں کام آئیں گے جب مقدمہ چلے گا. پہلے تو لڑکی کا بیان ہی سب کچھ ہے, پہلے ادھر آؤ. اور جیسے ہی میں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو, وہ میرے خلاف اتنے وکیل کھڑے ہو گئے, اور پورا وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, یہ سب آسارام اندر جا سکتا ہے تو مولوی کیوں نہیں جا سکتا, یہ وہ ہنگامہ نہ, دنیا بھر کی باتیں شروع ہوئی. اور میں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار لی اور سرنڈر ہو کر میں اندر ہو گیا. اب اندر ہوا تو پھر حالات ایسے بدل گئے کہ 2-3-5 دن میں ضمانت ہو جانی تھی, لیکن پھر الیکشن آ گئے. الیکشن کے بعد ہائی کورٹ جب گئے تو ہائی کورٹ میں دشمن نے ہمارا ایک وکیل کھڑا کر دیا. اس وکیل نے کہا ارے یہ تو بال ٹھاکرے کے خلاف بولے, یہ اڈوانی کے خلاف بولے, ان کے اوپر تو بڑے مقدمے چل رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ نے بھی میرا کرمنل ریکارڈ منگا لیا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ منگاؤ, اس کے بعد دیکھیں گے. اب کرمنل ریکارڈ کوئی ہو تب تو, کوئی ریکارڈ نہیں. ہر تھانے سے میرے پاس نل کی, کوئی تھانے میں رپورٹ ہی نہیں ہے, سارے تھانوں سے نل رپورٹ آئی. ہاں کانپور میں ایک مقدمہ تھا میرے اوپر 153 کا, تو وہ مقدمہ اس میں بیل پہ چھوٹا ہوا تھا. تو ہمارے وکیل نے بحث کی, ارے 153 کیا, آج کل شرابی کو شرابی کہہ تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے, جواری کو جواری کہہ تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے, تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی اپرادھ نہیں ہے. تو جج نے کہا کہ بھائی کیا بات, کہا بھائی لڑکی بالغ ہے, کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر, میڈیکل میں کچھ ہے نہیں, لہٰذا اس نے فوراً بیل دے دی مجھے. اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکنا ہوا. اب تو بیل مل گئی, اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا. تو اس نے فوراً کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ جاری کروا دیا. اب میں نہا دھو کر بیٹھا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے, آج میں رہائی ہے, بنارس سے نکلوں گا. تو بنارس سے رہائی تو آئی نہیں, میرا وارنٹ اور آ گیا. میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی, کہ اب تمہیں کانپور جانا پڑے گا, ٹرانسفر ہوگا. میں نے کہا کیا ہوا, کہا وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے. میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا, میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے. میں نے کہا یار میں تو بیل پہ چھوٹا ہوا ہوں. بولے اب یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا, بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی, لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا. اس نے کہا کہ آپ تاریخ پہ کیوں نہیں آئے. میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا. میں کیسے آتا, 4 مہینے. تو آپ کے وکیل کو آپ ایپلیکیشن لگانا چاہیے. میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھے. میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم, آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں. تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں, آپ کی بیل تو ہوگی, آپ بیل پہ چھوٹے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا ہوں اس لیے جیل میں جانا ہی پڑے گا 2 گھنٹے کے لیے. پھر میں کانپور کی جیل میں گیا. میرے بھائیوں اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی کے ماں باپ نہیں, صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بہروپیہ ہے, اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا, مجھے بھی اب آگے لڑائی لڑنا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں, مقدمہ لڑوں گا. اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں, میں شیعہ سنی معاملے میں, اہل حدیث بریلوی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرا نہیں ہوں, ہوتا رہتا ہے. لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے. اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں, اپنی جماعت کو خاص طور پر, انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا. کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے. یہ الزامات وقتی طور پر ہیں, کورٹ میں مقدمہ چلے گا. لڑکی نہ ہوٹل ثابت کر پائے گی, نہ ہوٹل میں انٹری ثابت کر پائے گی, نہ اس کے گھر میں ہمیں کبھی کوئی بتا سکتا کہ میں کبھی گیا ہوں, اور نہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا کام کسی ہوٹل میں انٹری نہیں, کبھی اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے. انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے, اور ایک دن یہ سورج کی طرح چمکے گا. کچھ بدلیاں آتی ہیں اور سورج کو چمکنے سے روک دیتی ہیں, لیکن سورج پھر چمکتا ہے, بدلیاں پھر چھڑتی ہیں. وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں. بنارس کی پوری جماعت نے میرا ساتھ دیا,
کل کا جلسہ بھی بنارس میں ہی تھا میرا، جلالی پورے میں، اسی محلے میں جس محلے کا یہ میٹر ہے، لیکن ہم نے ایک دو مولانا کا وہاں سے فون آیا میرے پاس، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی جلالی پورہ تھوڑا چھوڑ دو کیونکہ یہی کا معاملہ ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا جرجیز کو اتنی جلدی کیا ہے اسی محلے میں گھسنے کی، بیٹا بعد میں 1 مہینے کے بعد کر لینا۔ ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا۔ اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے، لیکن کل کی یہ ڈیٹ میں نے الہ آباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک فتنہ، ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ اس تہمت سے نہیں بچ سکی، حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت سے نہیں بچ سکے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی جتنے اونچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اونچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت پر بتائیے، جب آتنکواد کا قصہ ہٹایا اور یہ کیس ہٹا اور کوئی بھی سی ڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا۔ اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلٹی دے دی۔ اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ہندوستان میں ہوں، ہندوستان میں رہوں گا، میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمے میرے اوپر چلیں، کتنے بڑے بڑے مقدمے چلیں، میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں، اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ باعزت بری ہو کر میں نکلوں گا۔ اور جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے، اور مقدمے میں لڑکی ہارے گی کیس اور پھر میں مان ہانی کا مقدمہ دائر کروں گا۔ اور ابھی آپ دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء سب عالموں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، کچھ معاملات ہیں سوال جواب کے ہیں، وہ چوڑی دار پیجامی ایجامی کو لے کر یہ تمام معاملات ہیں، یہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لینا۔ میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ، اور پھر مجھے صبح ہی ابھی سفر کرنا اور پھر کل اپنے وکیل سے ہائی کورٹ کے اس کے گھر جا کر ملاقات کرنا ہے، کیونکہ کورٹ تو کل بند رہے گی، اتوار ہے، اس کے گھر جانا ہے اور آگے کی رننیتی تیار کرنا ہے اور شام کا پروگرام کرنا ہے، اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے رگ رگ میں نبی اکرم کی زندگی کو بھر دے اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما اور نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، نبی اکرم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے، آپ کی زندگی کو اس میں حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ابھی ہم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیز صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شیخ محترم کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لے، آمین۔